السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں عمران یوسف. ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ ٹانک سے اغوا کیے گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ہو چکے ہیں. جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے. جج شاکر اللہ مروت کی رہائی کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی. خبر آپ کو دیں کہ ٹانک سے اغوا کیے گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ہو گئے. جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا. ذرائع سی ٹی ڈی کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا. جج شاکر اللہ مروت کی رہائی کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی. جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ صحت کے نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ صلاحیتوں میں توازن نہ ہونا ہے. عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر سب سے زیادہ اثرات مرتب ہوئے. سیلاب سے تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو پر اربوں روپے خرچ ہوئے. پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. کورونا وبا کے دوران دنیا بھر میں غیر مساوی رویہ دیکھا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے صوبے میں ڈینگی کے کنٹرول کے لیے مربوط اقدامات بھی کیے. پنجاب کے کونے کونے میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے سہولیات فراہم کی. I think the first and foremost problem is global inequities. It exposed these imbalances, gaps hugely. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions. Yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? وزیر اعظم کی عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوئیں. سعودی وزیر سرمایہ کاری نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا. سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر کویت سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم اور سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات میں اتفاق کیا گیا. سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرے گا. وزیر اعظم نے سعودی وزراء سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کی حمایت اور مدد کی بدولت ہمارے معاشی حالات بہتر ہوئے. سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. وزیر اعظم کی سربراہ IMF کرسٹالینا جارجیوا سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کے IMF کے ایک اور پروگرام میں داخل ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف سے صدر اسلامی ترقیاتی بینک ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر کی ملاقات میں پاکستان میں جاری مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم اور امیر کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصالح سے ملاقاتیں ہوئیں. شہباز شریف نے اپنے دورہ انتخاب پر امیر کویت کے تہنیتی خط پر ان کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کے بحران کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کویت کے امیر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا. کابینہ ڈویژن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تفصیلات اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ. اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم مقرر. کابینہ ڈویژن سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو فوری طور پر تحکم ثانی نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے. 25 جون 2012 کو چودھری پرویز جلائی نائب وزیر اعظم بنے تھے. اسحاق ڈار کا شمار سینئر ترین لیگی رہنماؤں میں ہوتا ہے. انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا جبکہ 1980 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا. نون لیگ کی حکومتوں میں وزیر خزانہ کے طور پر کام کیا. تاہم اس بار ان کی جگہ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا. وہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. اسحاق ڈار وفاقی وزیر تجارت کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. خارجہ اسحاق ڈار اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں جہاں وہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کر رہے ہیں. سعودی عرب کے بعد اسحاق ڈار گیمبیا روانہ ہوں گے جہاں OIC کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اعلامیہ جاری کر دیا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ اور کسی ملک کی شہریت نہیں بلکہ پاکستان اور امریکہ میں جائیداد کی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر ہے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں.
بابر ستار کے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں، گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا۔ جج بننے کے بعد بیوی بچوں نے پاکستان میں سکونت اختیار کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی، جبکہ ہارورڈ لا اسکول سے گریجویشن کی۔ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارڈ ملا تھا، تاہم 2005 میں وہ امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے اور تب سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کی والدہ 1992 سے اسکول چلا رہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار کی لیگل فرم اسکول کی ایڈوائزر تھی اور فیس وصول کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پریس ریلیز اس لیے جاری کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔